बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्जा। जनाब, मुज़ाकरात की बात होती है, मुज़ाकरात शुरू भी होते हैं। मुज़ाकरात में फिर खान साहब के जो वकील हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनसे खान साहब की मुलाकात भी कराई जाती है। और आज एक बड़ी खबर सामने आई। कहा यह जाने लगा कि जनाब खान साहब को एक ऑफर की गई है। ये ऑफर किसने की? और इस ऑफर के मुताबिक जो आज खबरें चल रही हैं, उसमें कहा ये कि जनाब उनको कहा गया कि आपको बाकायदा तौर पर शिफ्ट कराया जा सकता है, हम आपको भेज सकते हैं। आठ अडियाला जेल में बानी पीटीआई को डील ऑफर की गई है। डील ये ऑफर की गई है कि खान साहब को स्पेस दी जाएगी, उनकी पार्टी को स्पेस दी जाएगी, उनको अडियाले के बजाय इन हाउस अरेस्ट किया जाएगा। बानी पीटीआई ये कहकर कमेटी को वापस भिजवा दिया कि डट कर खड़ा हूं, ना इन हाउस अरेस्ट होने जाऊंगा, ना पिशावर जाऊंगा, यहीं रहकर मुकाबला करूंगा। और ये भी कहा कि सिविल नाफरमानी अब भी चल रही है, कोई डील नहीं होगी। अभी तो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, मुज़ाकरात की पेशरफ चल रही थी, मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही थी। 2 तारीख को दोबारा मुज़ाकराती टीम ने बैठना था। चार्टर्ड ऑफ जो डिमांड्स हैं वो पेश किए जाने थे, लेकिन फिर अचानक इस ऑफर की बात की गई। और इस ऑफर को किसने दिया है और किन शराइत पर दिया है, आगे जाके क्या-क्या मामलात हो सकते हैं, इन पर जरा डिटेल में बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शेर अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया शेर आप साहब, याद किए। मुज़ाकरात, चलें पहले मैं मुज़ाकरात की बात कर लेता हूं, फिर आज की बड़ी खबर पर आऊंगा। सर, आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात का माहौल बन चुका है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, कि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें? पहले अगर माहौल की बात की जाए, आपको लग रहा है कि एनवायरनमेंट सेट हो चुका है? जी शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात का माहौल पहली दफ़ा बना है जब से रजीम चेंज हुआ है, और खुशाइन बात है कि मुज़ाकराती टीम दोनों अतराफ से जो है वो हेल्दी माइंड्स पर मुश्तमिल है। और गर्चे आज फिर जो है मिलिट्री ट्रिब्यूनल का फैसला आया है जिसमें खान के भांजे समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता चंद अफराद और दीगर बेगुनाह लोगों को जो है सजाएं दी गई है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इन सजाओं की जो है इतनी औकात भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुल्जिमान के इकबाल जुर्म पे सारा इन्हिसार किया गया है, और इकबाल जुर्म भी उसी के सामने जो मुस्तगीस है इस मुकदमे में, जो इस मुकदमे में तफ्तीशी भी है, जो इस मुकदमे में प्रोसिक्यूटर भी है, और जो इस मुकदमे में मुंसिफ भी है। तो लिहाजा ये हमें मेरा ख्याल है मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खान साहब की भी ख्वाहिश है और पीटीआई की भी कि इन मुज़ाकरात को जो है पहले मरहले पे, जो पहला मरहला है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बाकी जो हुकूमत वक्त की एलाइज और उनकी तरफ से जो लोग हैं, माँ सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक दो अफराद के जो कि मुआंदाना बयानात दे रहे हैं, बाकी लोग जो है इसको खुशाइन करार दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात जो है वक्त की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, और फरीकेन भी इसको अच्छी तरह समझ गए हैं। और सबसे बाला ये कि एस्टेब्लिशमेंट भी इन तमाम मामलात पे ऑन बोर्ड है। तो लिहाजा कोई इतनी खास रुकावट मुझे नजर नहीं आ रही है कि ये मुज़ाकरात अंजाम तक न पहुंच सके। शेर अफजल साहब, सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात जो हैं वो सबके सामने हैं और एक तरीके से ऑब्वियस है। वो जनाब जुडिशल कमीशन 9 मई के मामले पर, जुडिशल कमीशन 26 नवंबर के मामले पर, सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा, ये बेसिक मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन जब मुज़ाकरात होते हैं, एक माहौल बनता है, दो फरीक आपस में बैठते हैं, तो दूसरा फरीक भी मुतालबा करता है। आपको क्या लगता है, हुकूमत के क्या मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हुकूमत मुतालबा तो नहीं कर सकती है, मुतालबे हमेशा हुकूमत से होते हैं अपोजिशन के। और हुकूमत जो है वो ये मुतालबा तो कर ही नहीं सकती है कि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको रहने दें, क्योंकि ये सारा झगड़ा शुरू जो है या जो क्लाइमेक्स उसका हुआ वो मैंडेट की चोरी से हुआ है। बाकी आईनी तरमीम हुई, 26वीं आईनी तरमीम, या ज़िमनी इलेक्शन चुराए गए, या हमारे MNS को अगवा किया गया, या अरबों रुपए दिए गए, ये मामला तो खैर सेटल हो सकते हैं। मैंडेट की रिकवरी पर भी शायद अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो सकती है कि आज़ादाना मुंसिफाना ट्रिब्यूनल को काम करने दिया जाए।
جو اصل دو مسئلے ہیں جو امیڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات پہ اور 26 نومبر کے واقعات پہ اگر کوئی فریق یہ سمجھتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے تو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ حکومت وقت کی رضامندی سے اعلیٰ عدلیہ کے 2-3 ججز پر مشتمل ہوگی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا. کوئی ایسا ناجائز مطالبہ نہیں ہے. لیکن شیر افضل صاحب بات آپ کی بالکل درست ہے. میں آپ کی جی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ یہ جوڈیشل کمیشن تو بن جانا چاہیے تھا تاکہ وہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں آپ ان کو جھوٹا کہتے ہیں بات واضح ہو جاتی. لیکن سر پوائنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ لوگ پہلی بار تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کر رہے نا. آپ لوگ تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے دھرنے کی بھی کوشش کی, آپ نے لانگ مارچ کی بھی کوشش کی, آپ نے جلسے کی بھی کوشش کر لی. حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانا ہوتا تو سر اتنا انتظار تھوڑی کر دی. اب ایسا کیا ہوگا کہ وہ آپ کا مطالبہ یہ مان لے گی جوڈیشل کمیشن کا؟ اگر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بن جائے اور فیصلہ کر دے کہ واقعی 9 مئی کے واقعات میں ہمارا ہاتھ تھا تو ان کا موقف جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اور نہ بنانے میں جو واحد وجہ سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ شاید یہ نہیں چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے اصل محرکات اور عقائد جو ہے عوام کے سامنے لائے جا سکے. باقی اسی طرح 26 نومبر پہ پہلے تو یہ قتل عام سے بھی انکاری تھے, گولی چلانے سے انکاری تھے. اب جب یہ لاشیں بھی آ گئی, ان پہ دعویداری بھی ہو گئی ہے, تو لہذا اگر 26 نومبر کے واقعات میں ہمارا قصور ہے, جس طرح مجھ سمیت تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ جو ہے وہ قتل عام کا الزام لگایا گیا ہے. یہ بالخصوص یہ جو رینجر جو ہے ان کے قتل کا الزام ہم پہ لگایا گیا ہے, جبکہ وہ گاڑی تلے آئے ہیں اور گاڑی جس کی تھی وہ بھی معلوم ہو چکا ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جو کمیشن کے مطالبے ہیں وہ قانون و انصاف کے مطابق ہے, مہذب معاشروں میں ان کے تقاضے ہوتے ہیں. اور اگر یہ جوڈیشل کمیشن بن جاتے ہیں تو عالمی دنیا نے جو کنسرن شو کیے ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے, اور بالخصوص پاکستانی عوام جان جائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی بڑی دہشت گرد جماعت ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے سر. آج سے پہلے کتنے جوڈیشل کمیشن بنے ہیں اور کتنے کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے سر, مجھے اور آپ تک ملی ہو؟ بہت سارے بنے بھی ہیں نا, بہت سارے بنے ہیں, میں رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, رپورٹ کتنی سامنے آئی؟ اور یہ جو ہے پبلک کے لیے ہے, پبلک کی جانکاری کے لیے نا. ویسے تو اب آئین میں بھی یہ حق ہے عوام پاکستان کا کہ وہ پکائی کی, تو لہذا پردہ پوشی کس سے ہے؟ اگر عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے ان کا, ان کے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے مقرر کرنے ہیں, اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ تانے دار کی جو تفتیش ہے اسی پہ اکتفا کر لیں. اب تانے داروں نے تو مارا بھی ہمیں ہے, قتل عام بھی ہمارا کیا ہے, اوپر سے اپنی قتل عام کی دعویداری ہم پہ ہی کر دی ہے. خان کو گولیاں لگی اور ضلع شاہ شہید ہوا, اور ضلع شاہ کے قتل کی دعویداری خان پہ ہوئی. سر ایڈوکیٹ کوئٹہ میں قتل ہوا, دعویداری خان پہ ہو گئی, اور پولیس نے چالان بھی بنا دیے ہیں, ان میں گلٹی بھی قرار دیا. تو ایسی تفتیشوں سے کون جو ہے انحصار کر سکتا درست ہو گیا بات. شیر افضل صاحب, عارف الوی صاحب نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر ماحول کچھ اس طرح کا بن جائے گا کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر اتفاق کرتے ہیں تو ایسا 1-1.5 مہینے میں کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ میعاد 1 سے 1.5 مہینہ نہیں ہوگا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 یا 2.25 مہینے ہوں گے خان صاحب کی رہائی میں, اور ماحول بالکل یقیناً اسی طرح گامزن ہے. مذاکرات ہیں, عالمی تبدیلیاں ہیں. اس کے علاوہ جو 26 نومبر کے سانحات ہوئے, اس سانے نے بجائے اس کے کہ ہمیں ڈیفنس پہ رکھے, ریاست اور حکومت جو ہے وہ شاید اب جو مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھی ہے تو یہ قیمت چکا رہی ہے ان زیادتیوں کا, بالخصوص جو 26 نومبر کو ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عارف الوی صاحب کا یہ بیان اس حد تک میں صحیح قرار دیتا ہوں کہ واقعی مجھے سر نظر آ رہا ہے یہ کہ خان مذاکرات صاحب جو ہو رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے یہ مذاکرات آپ کے مطالبے پر ہو رہے ہیں یا جو انٹرنیشنل پریشر ایک دم سے بنا ہے, یو کے کی طرف سے آوازیں, یو ایس اے کی طرف سے آوازیں, یورپی یونین کی طرف سے آوازیں, اس پریشر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟
ये इंटरनेशनल प्रेशर तो उस वक्त नहीं आया था जिस वक्त मुज़ाकरात की बात मैंने ऐवान में उठ के की थी, और जिसके नतीजे में फिर डिबेट हुआ और उसके नतीजे में फिर कमेटियां बनी और फिर मुज़ाकराती टेबल पे हम आए। ये तो बात की डेवलपमेंट्स हैं, ये फौजी ट्रिब्यूनल के फैसले और इसके बाद यूरोपियन यूनियन का बयान, अमेरिका का बयान, ये सारी चीजें जो हैं बात की डेवलपमेंट्स हैं। मुज़ाकरात जो है वो मैं ये समझता हूँ, बल्कि क्रेडिट देता हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब को। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया, दिलचस्पी ली। और जहाँ तक मुझे इल्म है कि कुछ लोग ऐसे हैं तरफेन में जो शायद नहीं चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, उनकी अपनी सोच होगी, और इनकी मखाफमत का सामना अयाज सादिक साहब को भी है और उन तमाम लोगों को है जो इन मुज़ाकरात को जो है अपनी नफाई तक पहुंचाना चाहते हैं। शेर अफजल साहब, सर मुज़ाकरात आप जो लोग है हमेशा ये ये बात कहते सियासी थे। कुव्वतों का अपना फैसला है, इंडिजिनस फैसला है, और मैं खुद जाती तौर पे इसके पुरअमन और जल्द फैसला होने का मुंतजिर हूँ। सर बिल्कुल, हम तो सब ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और माशी तरक्की के लिए सियासी तौर पर इस्तेहकाम बड़ा जरूरी होता है। लेकिन सर आप लोग हमेशा ये बात करते थे कि हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है, बल्कि इख्तियार ही नहीं है, असल ताकत नहीं है, हम मुख्तदर हलकों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि आपको कुछ दे सकें, आपसे कुछ ले सकें? मेरा ख्याल है ये तो चीजें, बहुत सारी चीजें वाज़ेह है ना। ये इसमें वक्त पे जब के माहौल बड़ा पॉजिटिव है, मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता हूँ जिससे आज पे इक़्तिदार की जो पार्टियां हैं उनकी हौसला शिकनी हो, लेकिन जिनके पास इख्तियार है वो भी ऑन बोर्ड है और उनकी अच्छा। मर्जी और मंशा से अज़्ब इक़्तिदार हमारे साथ टेबल पे बैठी है। अच्छा, वो आपसे डायरेक्ट राब्ते में है या हुकूमत के थ्रू आपसे राब्ते में? हुकूमत के थ्रू राब्ते में और डायरेक्ट भी राब्ते में। डायरेक्ट भी राब्ते में। अच्छा सर, एक ये भी तो मामला है ना कि अगर सिर्फ खान साहब की रिहाई का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता, तो आज तो खान साहब का बयान है कि मैं जो है वो रिहाई जो है वो मैं पेशावर जेल मुंतकिल नहीं होऊंगा, या फिर लेट सपोज मैं बनी गाला में हाउस अरेस्ट नहीं होऊंगा। अच्छा, एक कुछ लोग मैं भी देख रहा था, फैसल चौधरी साहब भी ये बात कर रहे थे कि उन्होंने एक चीज का इजाफा और किया कि मैं अदालत की तरफ से भी रिहाई मेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे नवाज शरीफ साहब को रिहा किया और बैरून मुल्क चले गए थे। तो आपको लग रहा है कि ये 2 ढाई महीने में सारी चीजें हो जाएंगी? खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो तो तकरीबन सारे फैसला हो चुके हैं। एक फैसला मौखर हुआ है जो 6 को एक तो सुनाया आने वाला भी जाएगा। तो है। कोई ऐसी संजीदा केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग नहीं है, सारे जो है सियासी तौर पे कंकाट किए गए केसेस हैं। खान की रिहाई जो है वो तो 24 घंटों के अंदर भी हो सकती है, लेकिन जो खान ने मुतालबा किया है और ये कि जी जेल में रख लेते हैं, इन हाउस अरेस्ट या फिर केपी जेल में रख लेते हैं, मेरा ख्याल है कि ये इतनी जो जद्दोजहद और सऊबत खान साहब ने झेली है और पार्टी ने झेली है, उसका सिर्फ इसी पे मदावा करना कि जी अब आपको घर में जेल में रखते हैं, इस पे राजी नवाना खान का दुरुस्त फैसला है। खान अब आएगा तो फिर मुकम्मल तौर पे अदालतों के जरिए आजाद होकर आएगा। सर एक फिर पॉइंट ये भी तो ना, भी तो आपको एक और फैसला भी तो आना है 6 तारीख को, 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड का। अगर वो खान साहब के खिलाफ आ जाता है फिर? अगर वो खान साहब के खिलाफ आ जाता है तो वो फैसला एक दिन में मुअत्तल भी हो सकता है। हम्म। तो मतलब इन शॉर्ट ये सारी हुकूमत की मंशा है कि खान साहब अंदर रहें या बाहर रहें, या फिर जिनके पास इख्तियार है उनके पास है ये। देखिए, हुकूमत ने ही तो सारे केसेस बनाए। इज्जत का केस था, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, अलकादर केस, साइफर का केस, ये सारे केसेस खान पे हुकूमत ने बनाए ना, और इन तमाम केसेस में हुकूमत ने खान को गिरफ्तार किया है और इन तमाम केसेस की प्रोसिक्यूशन भी हुकूमत कर रही है। हुकूमत तो ये भी कर सकती है, जो हम चाहते नहीं है, हुकूमत प्रोसिक्यूशन से दस्तबरदार हो जाए, केसेस रहेंगी नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रिहाई जो है मौजूदा हालात में और अदलिया की जो बिगड़ी हुई सूरत हाल है, इसमें हुकूमत जो है उसका बड़ा अमल दखल है खान को अंदर रखने में। अदलिया आजाद होती तो शायद इतने हम जो है डिपेंडेंट न होते इस तरह के माहौल बनाने पे। अच्छा सर, ये जो आज खान साहब की तरफ से एक बयान जो सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा है कि ये रेमिटेंस है, ये रोक दी जाए, और उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी ये बात बोली। साथ साथ उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है। पहले तो ये कहा जा रहा था ना जब तक मुज़ाकरात है
تب تک یہ والا آپشن استعمال نہیں کیا جائے گا. تو سر اس سول نافرمانی کی تحریک کو کیا کنسیڈر کیا جائے کہ یہ ابھی چل رہی ہے مذاکرات کے ساتھ ساتھ؟ نہیں، میرا خیال ہے 31 تاریخ تک تو خان نے کہا ہے کہ مؤخر ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اگلا جو سیشن ہے 2 تاریخ کو، اور 2 کے بعد بھی متوقع جو سیشن ہے وہ 3-4 کو روزمرہ کی بنیادوں پہ ہم توقع کر رہے ہیں، تو اس دوران جو ہے شاید یہ مؤخر رہے. تو سر آپ نے جیسی بات کی کہ میں حکومتوں کی کچھ نمائندوں کے بیانات دیکھ رہا ہوں جس سے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کو تھوڑا سا سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کو بھی اس وقت تھوڑا سا سافٹ اسپوکن الفاظ کا استعمال یا بیانات دینے چاہیے تاکہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں؟ جو بھی یہ کوشش کر رہے ہیں ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. ہم اس طرح نہیں ہے کہ ہم ڈیسپریٹ ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن پاکستان کو ضرورت ہے. یہ جو سیاسی منتقم مزاجی بڑی ہیں، یہ اشتعال جو بڑا ہے، یہ جو لوگ جنون کا شکار ہیں، غیر یقینی صورتحال ہے، عدم سیاسی استحکام ہے، معیشت جو ہے قرضوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، بدامنی ہے سرحدوں پہ، اور ملیٹنسی بڑھ رہی ہے. ان تمام چیزوں کا علاج جو ہے وہ تحمل سے، برداشت سے، قومی معاملات پہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا ہے. یہ جو ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں ہیں، اس سے کیا حاصل کیا؟ 2 سالوں میں نون نے کیا حاصل کیا یا ہم نے کیا حاصل کیا؟ تو لہٰذا بیٹھ کے تعین کرنا چاہیے پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. پاکستان کو یہ تو نہیں درکار ہے نا جس سے پاکستان اور پاکستانی گزر رہے ہیں. ملک پہ اور قوم پہ سیاسی قوتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو طرف کرنا چاہیے. پاکستان جو ہے کہاں پہ جا، عالمی برادری ہمیں تانے دے رہی ہے، تمسخر اڑا رہی ہے ہمارے نظام عدل کا. ٹریبیونل جو ہے سویلین کو قید کر رہے ہیں، یہاں نہتے شہریوں پہ گولیاں برسائی جا رہی ہے. مینڈیٹ آپ کا چوری ہو گیا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو 20-25 لوگ تھے وہ پارٹی جو ہے وزیر اعظم بن گئی. یہ ساری چیزیں کوئی اتنی معمولی اور چھوٹی نہیں ہے. ان چیزوں کا ادراک ہے اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. پھر سب سے بالا یہ ہے کہ پہلے تو نفرت سیاسی قوتوں میں ہوتی تھی، اب تو افراد اور قوم جو ہے وہ نفرت کے ادارے میں ان کا نفرت کا رخ جو ہے اداروں کی طرف ہو گیا ہے. یہ روکا جانا بہت ضروری ہے. اچھا سر، یہ جو بیرون ملک سے آواز اٹھ رہی ہے آپ کو کیونکہ آپ نے ہمیشہ ہی کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ رجیم چینج کا معاملہ ہو، سائفر کا معاملہ ہو. لیکن اب جس طریقے سے وہاں سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، آپ کا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کو کس طریقے سے رہا کروائیں گے، ہمارا اپنا معاملہ ہے، یا آپ ان آوازوں کو سپورٹ کریں گے؟ اب بالکل ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے بھی ہماری توقعات پاکستان کے عوام سے تھی اور سب سے بڑھ کے اللہ کی ذات سے تھی. نہ کوئی توقع ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ کوئی ہماری کوششیں ہیں. لیکن اگر وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اسی طرح کی آوازیں یورپین یونین میں بھی اٹھی ہیں، UK میں بھی اٹھی ہیں، یہ آپ کے نظام کی زیادتیوں پہ اٹھ رہی ہے. اور دنیا عالمی ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک عالمی برادری ہے. پاکستان سگنیٹری ہے 27 کوویننٹ کا، بشمول جو انٹرنیشنل کوویننٹ آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سویلین کے ٹرائل جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ عدلیہ کرے گی. آپ نے اس کے سگنیٹری ہونے کے باوجود آپ نے آرمی یا ملٹری ٹریبیونل سے ان کے فیصلے کرا دیے، جہاں پہ مدعی بھی ہو یا مجروح بھی ہو، گواہ بھی ہو، منصف بھی ہو، تفتیشی بھی ہو اور جوری بھی ہو. پھر اپیل بھی بٹ وہ سر کہنے کی خان سے صاحب نہیں کی جب ہوگی، ہمیں حکومت تھی ہوگی. تب بھی تو اس طرح کا فیصلے آتے تھے نا. 2019 میں بھی تو ملٹری کورٹ سے فیصلے آئے تھے، اس وقت بھی یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ سے آواز اٹھتی تھی. اس وقت تو سر آپ لوگوں کا موقف الگ نہیں تھا. دوبارہ کہیے گا جناب. سر میں نے کہا 2019 میں بھی تو پھر فوجی عدالتوں سے فیصلے آئے تھے نا جب خان صاحب کی حکومت تھی، تب بھی یہ اس طرح کے الزامات اور تنقید بیرون ملک سے ہوتی تھی. کہ پہلے اگر آئے تھے یا فیصلے ہوئے ہیں خان صاحب کے دور میں یا کسی بھی دور میں ہوئے، میں تو ایک قانون دان ہوں. ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی عظمت اور ان کی ریسپیکٹ پہ جو ہے بلیو کرتا ہوں. یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 2019 میں فیصلے ہوئے. اصل آپ اگر تاریخ دیکھ لیں تو 2014 میں APS کے واقعے کے بعد اگر پاکستان کی موجودہ ان کے تحت ملٹری ٹریبیونل سویلین کو ٹرائل کر سکتی تھی تو اس وقت امینڈمنٹ نہ ہوتی اور سیٹ کلاز نہ آتا کہ 2 سال کے لیے جو ہے آرمی کورٹ سے. یعنی کہ آپ کے آرٹیکل 8 کے ہوتے ہوئے آئین میں کوئی ملٹری ٹریبیونل سویلین کے ٹرائل نہیں کر سکتی ہے. اور جرم کیا ہے؟
اگر کسی نے بغاوت کی ہے پاکستان کے خلاف ہو فوج کے ساتھ مل کے یا کسی اینیمے کے ساتھ یا کسی نے جاسوسی کی ہے تو آپ ٹرائل کریں، قانون کہتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے انسٹالیشن پہ گراؤ جلاؤ کیا، پتھراؤ کیا، تو ہم ہی ٹرائل کریں گے. یہ یعنی آپ کو اپنی عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ آپ کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتی ہے. اور آپ نے کہا جی میں نے ٹرائل کیا، اور ٹرائل کیا ہے، شہادت کیا ہے، یہ ملزم نے خود مانا ہے میں نے یہ جرم کیا ہے. اب اس کو قانون یہ کہتا ہے، ایون عربی ایکٹ 1952 یہ کہتا ہے کہ جو قانون شہادت کے رولز ہیں وہ اس کا اطلاق ملٹری ٹریبونل کے ٹرائل پر بھی ہوگا. تو وہاں پہ اگر کوئی پولیس کے سامنے ادھر قانون شہادت میں پولیس کے سامنے کوئی اعتراف جرم کرتا ہے، وہ اعتراف جرم جو ہے سرے سے ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے 10 سال سزائیں دے دی ہے. لیکن سر میری رہنمائی کیجیے گا، اگر فوجی تنصیبات پر کوئی بھی سویلین اگر حملہ کرتا ہے تو سر اس کا فیصلہ تو فوجی عدالتوں میں ہی ہونا ہے نا، اس کا کیس تو فوجی عدالتوں میں ہی چلنا ہے. نہیں، کیوں فوجی عدالتوں میں ہو؟ ان کے لیے عدل بھی آپ ان کو دے رہے ہیں، باقی کوئی صوبہ تو چھوڑا نہیں ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں فوجی پر تنصیبات پر ہوا ہے نا حملہ. آپ کو عرض کروں، یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا کمیشن بنا دے، فیصلہ کر دے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، سب کچھ سب کے سامنے آ جائے گا. لیکن سر آپ لوگ بالکل ڈینائی کرتے ہیں کہ 9 مئی میں آپ کا ایک بھی بندہ نہیں تھا. ہم نے دیکھا تھا سر بہت سارے رہنماؤں کے تھے کہ چلیں یہاں پر چلیں احتجاج کریں، چلیں 10 میں سے 2 لوگ اگر ملوث ہوئے. تب ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرا ایک بھی کارکن ملوث ہوا تو میں اپولوجائز کروں گا، معافی مانگوں گا. تو وہ بات ابھی ہے یا وہ بات ختم ہو گئی؟ دیکھیں پارٹی میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں. اب اگر لوگ جو ہیں نکلے ہیں، خان تو یہ گرفتار ہوا اور کس کے ذریعے گرفتار کیا، جس انداز میں خان کو گرفتار کیا گیا رینجرز کو آگے لا کے، اس کا ریئیکشن نہیں ہونا تھا. یا آپ کوئی یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے پھرے، جس انداز سے بھی کرتے پھرے، کسی کو آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم ہمیں ڈائریکشن حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ جہاں ظلم ہو، ظلم کے خلاف گلہ پاڑ کے جو ہے چیخو. اور ہم جو ہے یہاں پہ جس طریقے سے خان کو جو ہے گھسیٹا گیا، ٹھوڈے مارے گئے، وہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ان کے خلاف، اور پھر ضرورت کیا تھی رینجر کو آگے لانے کی؟ پولیس کے ذریعے کام کرتے نا تو یہ جو احتجاج تھا اس کا رخ اس طرف نہ جاتا. بٹ سر قانون ہاتھ میں لینے کا تو کہیں بھی نہیں لکھا نا. اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. تو قانون تو انہوں نے ہاتھ میں لیا نا، قانون سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ خان کو غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر میرا لاسٹ کوشچن آپ سے، اگر لیٹ سپوز یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس پھر دیگر کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ سول نافرمانی، ریمیٹنس کرو. قوم ہماری پشت پہ ہے، ہم دوبارہ احتجاج کی سیاست کریں گے، دوبارہ دھرنا دیں گے اور دوبارہ ڈی چوک آئیں گے. لیکن سر پر وہ کارآمد کیوں نہیں ہو پاتا وہاں سے؟ کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب چلے گئے، آپ لوگوں نے بھی شکوہ کیا، ابھی دوبارہ نہیں تھا کہ اتنی شفافیت دکھائیں گے کہ گولیاں چلائیں گے. نہیں میں پہلے کی بات کر رہا ہوں سر، پہلے تو ابھی گئے نا. دوبارہ اگر گولیاں چلانے کا شوق ہوگا تو چلا لے پاکستانیوں پہ، لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے. اس میں پاکستان کی فلاح ہے. اور اگر ہم مذاکرات سے ہٹ کے دوبارہ ٹکراؤ کی سیاست پہ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں فاتح ہوں گے. ہمارے لیے آگے بھی کائی ہے، پیچھے بھی کائی ہے. ہم مجبور ہیں ایک کائی میں گرنے پہ، تو لہذا ہمارے پاس تو کچھ راہ ہی نہیں ہے لوز کرنے کو. تو بہتر یہی ہے کہ یہ اگر گرانا ہوا پاکستان کو تو یہ پورے پاکستان جو ہے یہ کھائی میں گرے گا. یہ غیر یقینی صورتحال، یہ سیاسی عدم استحکام پاکستان کو کھا رہا ہے قیمت کی طرح. اچھا سر یہ بھی تو ہے نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی اکثر جو پالیسیز ہیں، جو لب و لہجہ ہے، وہ اکثر پارٹی کے جو دیگر اراکین ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی اسلحہ لے کے نکلیں گے، ہم پہ کوئی گولی چلائے گا ہم بھی چلائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات، یہ جو الفاظ ہیں، لب و لہجہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے؟ کس طرح نقصان دہ ثابت ہوگا؟ کسی کے پاس اختیار ہے ہم پہ گولی چلانے کا؟ یعنی ان کے گولی چلانے کا عمل جسٹیفیبل ہے؟ کس طرح جسٹیفیبل ہے؟ یہ قتل ہے. نہ فوج کے پاس اختیار ہے، نہ پولیس کے پاس اختیار ہے کہ پاکستانیوں کو قتل کرے، اور قتل کے الزام کے تحت ہم نے ان کے استعفی صادر کر دیا ہے.
चलें सर, क्योंकि थैंक यू अगर सो कोई मच फॉर योर टाइम। अगर कोई शेर अफजल मुझे मरकज साहब हमारे मारता साथ है, मौजूद थे, गैर आपका कानूनी बहुत कत्ल शुक्रिया। करता है एक मुझे, जनाब ब्रेक लेते तो हैं, ब्रेक के कानून बाद मुझे आखिर दिफा देता है। मुज़ाकरात मैं किस करवट बैठेंगे, किस तरीके से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, और मोहम्मद मारूफ साहब कर्नल साहब हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे जरा गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम, हुजूर खैरियत से? वालेकुम सलाम मिर्जा साहब, क्या हाल है? खैरियत है? आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान सर, करम मालिक है सर। आपको लग रहा है सिचुएशन, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट सुटेबल है अब मुज़ाकरात के लिए? पहले दोनों फरीक एक दूसरे पर मुज़ाकरात की सीरियसनेस के हवाले से सवाल उठाते थे, तो आपको लग रहा है कि नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब सीरियस है, हुकूमत भी अब सीरियस है? देखिए, ये बात ये है कि ये बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नज़र चीज़ें आ रही हैं उससे मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कोई इस जो मुज़ाकरात का उसका कुछ आउटकम फ्रूटफुल निकले। क्योंकि देखिए, एक साइड पे जो है वो पीटीआई वाले कह रहे हैं जी हम मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं जी कि जो ये रेमिटेंसेज हैं उनका जो ना भेजने वाला जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये सिविल नाफरमानी, वो भी जारी रहेगा। दूसरी साइड पे जो पीटीआई के जो कन्विक्शन है वो आज 60 लोगों को और हो गई है मिलिट्री कोर्ट से। तो जब इस तरह के होस्टाइल एनवायरनमेंट में मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात को जो है उनमें कुछ उस तरह की, क्योंकि इससे टेंशन हो रहेगी, टेंस है, माहौल बहुत टेंस है। माहौल जो है मुज़ाकरात होते हैं फ्रेंडली माहौल में, कुछ अच्छे एनवायरनमेंट में। तो मेरे ख्याल में ये जो बजाय जो सिम्टम है या जो इंडिकेशन है वो तो ऐसी नज़र नहीं आ रही है जो मुज़ाकरात वाली लग रही हूँ। लेकिन सर बहरहाल लाइक जब व्हाट दोनों सर, मैं चाहूंगा कर्नल साहब थोड़ा डिटेल में बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि किसकी तरफ से आपको लग रहा है कि सीरियसनेस में थोड़ा सा फुकदान है मुज़ाकरात की? देखिए, वो ये है कि बात ये है कि ये जो इसमें दोनों पार्टी जो है ना वो बाजार तो मुझे ऐसी लग रहा है कि वो जिस आपने बात की कोई ज़्यादा सीरियसनेस कोई नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, जब मुज़ाकरात जो हैं जब शुरू हुए हैं तो उससे पहले पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई थी, और बाहर से जो तफसीलात आ रही हैं उनके बारे में उन्होंने कहा था कि हम लोगों को मना करेंगे, और वो जो है उन्होंने उसको मना नहीं किया। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने ये डेडलाइन जो सेट कर रहे हैं कि 31 जनवरी है मुज़ाकरात में सॉरी, मुज़ाकरात में डेडलाइन और ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती। इसमें चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये डेडलाइन देना ये बताते खुद डेडलाइन नहीं कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं होंगे। और दूसरी साइड पे अभी ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट वाला मामला है, एक चीज़ ये हो रही थी कि जो 160 मिलियन पाउंड वाला जो केस था वो डिले हुआ 6 था। तारीख को आना है सर। उससे अंदाज़ा हो रहा था कि शायद हुकूमत ने या जो और जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से शायद वो फैसला डिले हुआ है, शायद मुज़ाकरात की वजह से। लेकिन अभी मुझे जो आज 60 लोगों की जो कन्विक्शन हुई है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो है ना वो जो कानूनी मामलात हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाले या दूसरे बाकी मुकदमात में, उनमें किसी तरह का कोई रिलीफ मिलने वाली बात नहीं है पीटीआई को। हाँ, तो हम कौमी इशू पे होते हैं जिसमें इस्लाहात हैं, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी है या इंटरनल पॉलिसीज हैं या सी पैक है या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, उन पे तो बात हो सकती है। लेकिन ये जो केसेस हैं तो मिलिट्री सामने वाले कोर्ट ने में नहीं या करनी इस सिविल पे कोर्ट, बात, उसमें उन्होंने मेरे कहा ख्याल में जुडिशियल कोई बात कमीशन नहीं बनाओ होती, सर। नजर नहीं आ रही। उन्होंने इन चीजों पे नहीं करनी, उन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन बनाया बस। कर्नल साहब, नहीं, वो जो जो जुडिशियल कमीशन है वो बिल्कुल वो उसकी डिमांड करेगा। एक तो वो ये कर रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन में, दूसरा वो कहते हैं कि जितने भी कैदी हैं उनको राह किया जाए। तो ये डिमांड जो है इसमें ये बैठेंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि जुडिशियल कमीशन बनेगा। लेकिन अगर जुडिशियल कमीशन बनता है और उसमें अगर चीजें कुछ अपोजिट या उल्ट सामने आती हैं तो फिर ये जो कन्विक्शन है इसका वो रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है। फिर मैं जरा हसनैन जावेद साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस पर काफी जबरदस्त किस्म की पकड़ है। हसनैन साहब, आपको लग रहा है ये जो बरतानिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये जो अचानक से तनकीद और अचानक से जो मामलात में बात करनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में, आपको लग रहा है ये हल्की फुल्की मौसीकी है नहीं, ये पक्का राग है? अच्छा, सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बताया बुलाया इस मैटर के ऊपर। ये बड़ा संजीदा अमल है,
آپ سنجیدہ عمل اس طریقے سے آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف. اور آپ کا وزیر خارجہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے پورے پاکستان کی یعنی نظام معیشت کو برباد کر دیا اور 30 سال تک ڈارنامکس کے ساتھ پاکستان کو تباہ لگا دیا، اور پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومس بنانے کے لیے یعنی آئی ایم ایف ڈائریکٹ اس سے ڈیل کرے اور وزارت خزانہ سے $30 بلین ادھر سے خود بدھ کر کے اس کا جو ہے وہ اس طریقے کمیٹی والی مائیوں کی طریقے سے اس نے وزارت خزانہ کو چلایا. اور آج خارجہ کے اندر جس طریقے سے چائنا کے ساتھ اس نے معاملات کیے اور وہاں کے جو ڈپلومیٹ کو ناراض کیا، اور آج چائنا کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو چلنے چاہیے تھے سی پیک فیز 2 کے اندر، جو کہ غلط بیانی کی کہ سی پیک فیز 2 میں ہیں، وہ ایسے نہیں تھے. نمبر 1. اچھا نمبر 2 تو بات یہ آ گئی کہ یہ بات ان کو بتانی نہیں چاہیے تھی کہ ہم جو ہے وہ لانگ رینج میزلز جو ہیں وہ ان کے لیے نہیں بنا رہے. آپ کی کہاں گئی وزارت دفاع؟ وزارت دفاع کو تو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ ابابیر جو ہے وہ صرف اور صرف انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے یعنی ڈیٹرس کریٹ کرنے کے لیے ہم نے انڈیا کے مقابلے میں بنایا ہے، نہ کہ ہم نے امریکہ کو ٹارگٹ. ہمارا تو امریکہ کے ساتھ جو ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ، اور ہائیسٹ آف دا ایکسپورٹ فیکٹر جو ٹیکسٹائل کے اندر نکلتا ہے وہ ہمارا امریکہ کی طرف نکلتا ہے، یہ یورپین یونین کی طرف نکلتا ہے، یہ یورپ کی طرف نکلتا ہے. تو ہمارا تو وہ ڈیزائن ہی نہیں ہے. مقابلہ کرنے کے لیے جو ڈیزائن کیا گیا، لیکن امریکہ کو 2021 میں جس میزائل پر تشویش ہو رہی ہے وہ شاہین 3 میزائل ہے، جس کی رینج تقریباً 2740 کلومیٹر ہے. اچھا اگر 2740 میٹر نارملی ہم اگر رینج بڑھا بھی دیں انٹو 8 کر دیں، اچھا یہ تو میکسیمم ہم جو ہے وہ اسرائیل کو رینج کریں گے. اچھا اس سے پہلے اگر رینج کرنا ہوتا تو ہم امریکہ تو بالکل سبجیکٹ ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ اس پر کیوں نہیں ہے؟ عمران خان سبجیکٹ کیوں ہے؟ ملک کے دفاع کیوں نہیں ہے؟ سوورینٹی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں سٹیٹمنٹ نہیں آیا؟ ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے اس کو بات کرنا نہیں آتی، آپ کا وزیر خارجہ جو ہے اس کو اس سبجیکٹ کا پر علم نہیں ہے. اور بھائی دے آر دا نیشنل سیکورٹی تھریٹ ٹو پاکستان، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2740 کی جو کلومیٹر کی جو رینج ہے وہ شاہین 3 کی ہم نے جو ڈیٹرس ہے وہ انڈیا کے لیے بنائی ہے، نہ کہ امریکہ کے لیے. تو کمیونیکیٹ کیوں نہیں کیا؟ دراصل جو ابابیل شاہین 3 میزائل کی اگلی جنریشن ہے اس کی وہ انٹو 8 کے ساتھ ہے. جب انٹو 8 کے ساتھ ہوگی تو شاہین 3 جو ہے وہ تجزیے کے وقت جو ہے وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد احمد قدوانی، آئی ریئلی اپریشیٹ ہم، کہ انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ میزائل صرف اور صرف انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد انڈیا میں اہم اسٹریٹجک اہداف، خاص طور پر جو انڈمان اور نیکوبار یہ جزیروں اور مشرق میں وہ مقامات ہیں جن کی نیوکلیئر سب میرین بیسز ہیں. اچھا سب میرین کا مسئلہ جو اس وقت جو ہے، جو کہ ہمارا جو ہے وہ کاؤنٹر پارٹ چائنا ہے، اور چائنا اور پاکستان مل کر یہ معاملات کر رہے ہیں، اور یہ بالکل کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے تو برباد کر دیا سی پیک. اور اگر اب ہم ان کے سے سیکیورٹی میٹر بھی، گوادر کی سیکیورٹی بھی ہم نے نہیں کرنی مینج، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ نیوکلیئر ہماری سب میرین ہے جس کی تعمیر کی جا رہی ہے، اس کو نشانہ بنانا تاکہ انڈیا کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے. یہ تھی ہماری پوزیشن. میں آپ کے انٹرنیشنل افیئرز میں بڑی زبردست قسم کی پکڑ ہوتی ہے، میں اس لیے آپ سے ذرا پہلے سوال میں نے کیا. اب اگر ذرا اس کو انٹرنلی ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، یہ اچانک سے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ جناب آپ باہر کے جو ممالک ہے وہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں. آپ نے رجیم چینج والا معاملہ، آپ نے سائفر والا معاملہ، یہ تمام چیزیں دیکھ لی. میں ذرا انٹرنل پالیٹکس کی بات کرتا ہوں. اب جب وہ فری عمران خان کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں، انٹرنل معاملات کے اندر دخل اندازی ہے، اور کیا پی ٹی آئی پہلے کی طرح اس کو اپوز کرے گی؟ ہاں میرا تجزیہ سن کے پریشان ہو جائیں گے. میں تو رچرڈ گرینل کی اس بات کو بھی پریشانی کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ فری عمران خان کے کندھے پہ رکھ کر وہ جو شہباز شریف سے اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ جو قبول کروانا ہے انہوں نے شہباز شریف کے تھرو کروانا ہے، اور فری عمران خان کہہ کے انہوں نے پاکستانی عوام کا دل جیت لیا ہے. تو رچرڈ گرینل کو میں تو کرٹیکل نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہوں، میں تو اس کو پاکستان کے حق میں نہیں دیکھ رہا. پاکستان کو دے آر ویری کرٹیکل ٹو پاکستان. ہمیں سوچنا ہوگا. میں نے حق کی بات نہیں کی، میں نے کہا دیکھیں جو بھی ایشوز ہیں
وہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. مطلب ہاؤ کم یو آر گوئنگ ٹو انٹرفیئر ان پاکستان انٹرنل ایشوز انٹرنل میٹرز. آپ اس کو کس طرح سے اس کو انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ میں اس آئی ایم کو اس ناٹ طرح سے ٹیکنگ دیکھ رہا ہوں کہ پازیٹیولی. سلمان صاحب اس کو آپ یہ سمجھیں کہ دیز آر دا سمپٹمز آف another regime change. تو ان کو سوچنا چاہیے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ان کے کھاتے میں پڑ جانا ہے. مسلم لیگ نون کو عقل کے ناخن لینا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ یہ صرف عمران خان کو جو ہے وہ تننے کے چکر بیچارے غریب لوگ جو کہ مجھے ایک بات بتائیے, کنٹونمنٹ میں ایک موٹر سائیکل, آپ کسی دن موٹر سائیکل کے اوپر چلے جائیں یا گاڑی پہ چلے جائیں, آپ بغیر تلاشی اور اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائے بغیر اندر جا سکتے ہیں. تو کس طرح ہو گیا کہ کسی آدمی نے کور کمانڈر کی شرٹ پہن لی؟ تو ایسا نہیں ہوگا. یہ الٹیمیٹلی آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی ہے. ہماری سویلین حکومت کو سویلین عدالتوں میں جانا چاہیے. ہماری عوام کو جن کو یہ فوجی ٹرائل کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نامنظور ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے یہ سافٹ کارنر پکڑ کے آپ کو ننگا کر دیا ہے. اور یہ حکومت بری طریقے سے یہ جواب بھی نہیں دے سکتی. مسلم لیگ نون کے لوگ جہاں بیٹھے تو مسلم لیگ نون کے لوگ مجھے جواب دے دیں کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ننگا نہیں کر میں آپ کو دیا. مینشن کر دوں, ہم اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کریں. ہم اس وقت نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہیں, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا مجھے کیونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے, آخری سوال میں جب ہم معروف بولتے صاحب سے ہیں کرنا کہ صاحب. آپ جو ہے وہ کھلا سچ بولتے ہیں تو انگریزی میں کہتے ہیں نیکڈ ٹروتھ. تو اگر میں ٹھیک ہے سر, بہت ساری ترجمہ انگلش میں چیزیں ننگا بڑی کروں گا لگتی تو بات برا تو نہیں اردو میں ہوگا. لگ جاتی ہے. اچھا خیر سر, میں ذرا کرنل صاحب سے لاسٹ ایک کامنٹ لے لوں اگر آپ اجازت دیں. کرنل صاحب, ڈو یو ریئلی تھنک یہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا کنسرن ہو سکتا ہے, یا امریکہ کے لیے خان اتنا بڑا کنسرن ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی پوری ان کی الیکشن کیمپین دیکھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور اس کے علاوہ کمیلا ہیرس کے درمیان جو بنیادی فرق تھا, یہ انہوں نے جو لوگوں کو وہاں سے نکالنا تھا جو اللیگلی رہ رہے تھے, ڈیپورٹیشن ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا. انہوں نے جو ایبورشن والا بہت سارے معاملات تھے, بہت ساری ان کے مطلب پاکستان یا پاکستان کے انٹرنل ایشوز بہت بعد میں آتے ہیں. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے جو یہ حسنین صاحب بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ اشارہ وہاں کر رہے ہیں, معاملات کوئی اور نکال لیں؟ یہ مرزا صاحب وہ جو ہے نا کاشف عباسی جو اے آر وائی میں اینکر ہے, وہ کہتا ہوتا ہے کہ عمران خان کو امریکہ آزاد کروائے گا اور پھر عمران خان پاکستان کو امریکہ سے آزادی دلوائے گا. تو یہ جو آپ کے میرے جو ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنے جذباتی ہیں, عمران خان کی محبت میں لگتا تھا ایسے جیسے بالکل ہی وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے. بات یہ ہے کہ ساری باتیں جو باتیں آج یہ لوگ کر رہے ہیں نا, اس لیے کر رہے ہیں کہ اپریل 2022 میں جب پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے مسائل تھے نا, تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان آج ڈیفالٹ ہوگا, کل ابھی کوئی اکانومی تھوڑی بہتر ہوئی ہے, سی پیک چل پڑا ہے, آپ کے فارن ریزرو بہتر ہو رہے ہیں, اچھا انفلیشن کم ہو رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, اور معیشت مستحکم ہو رہی ہے. تو یہ باتیں کر رہے ہیں. ادروائز تو ان کو یہ آج سمجھ لگ جانی ہونی, اگر وہ ڈیفالٹ کر دیتا تو یہ کتنے مطلب کتنا جو دودھ اور پانی جو پانی پتہ لگ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ جو ہے نا, امریکہ ہمیشہ جلدی سے فائنڈ اپ کر دیں, جلدی سے مجھے فائنڈ اپ کرنا ہے, جلدی سے لاسٹ کمنٹ آپ کا. ان کی معیشت کہاں پر ہے؟ کرنل صاحب کچھ پتہ نہیں ہے معیشت کا, اور ان کو پوچھے کہ اچھا چلیں میں پھر انشاءاللہ اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. کرنل صاحب تھینک یو سو مچ, حسنین صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ دونوں کا بہت شکریہ. لیٹس سی آنے والے وقتوں میں مذاکرات کے والے سے, یا مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے دیگر معاملات کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں انٹروین کر رہا ہے, یہ آنے والا وقت پتہ چلے گا, آخری والے ٹائم پہ پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کتنا سیریس ہے, یا ہلکی پھلکی راگنی ہے, یا واقعی میں پکا راگ ہے. جناب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.